وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ۔ یہ آیت ایک سوال مقدر کا جواب ہے۔ سوال یہ تھا کہ پیچھے 4 چیزوں کا ذکر ہوا، تو کیا ان کے علاوہ باقی تمام چیزیں کیا تھیں؟ حلال تھیں؟ باقی چیزیں کیا ہیں؟ ان کے علاوہ باقی تمام کی تمام چیزیں کیا ہیں؟ حلال ہے۔ حالانکہ یہود کے اوپر گائے اور بکری کے بعض حصے کیا کیے گئے؟ حرام کر دیے گئے۔ اس کا جواب یہ دیا کہ یہ سب کے لیے نہیں تھے، یہ سب کے لیے نہیں حرام تھے، اور ہمیشہ کے لیے بھی حرام نہیں تھے۔ یہ ان کے لیے حرام کیوں کی گئی؟ آگے خود جواب آ گیا کہ ذالک جزیناہم ببغیہم، ان کے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے، ان کی اپنی سرکشیوں کی وجہ سے، ان کی شرارتوں کی وجہ سے بطور سزا یہ چیزیں رب نے کیا کی؟ ان کے اوپر حرام کر دی۔ لیکن یہ چیزیں جو حرام ہیں یہ سب کے لیے یا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نہ تھی۔ آئے نیت روز جو اس وقت کے علماء اور پیر تھے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، اہل اسلام کے خلاف کیا کرتے؟ پراپوگنڈے کرتے، سازشیں کرتے، لوگوں کے دلوں میں شکوک و شبہات پیدا کرتے۔ ان میں سے وہ ایک اعتراض یہ بھی کرتے تھے کہ دیکھو کہتا ہے میں پیغمبر ہوں، میں کیا ہوں؟ پیغمبر ہوں، اور میں ملت ابراہیم کا کیا ہوں؟ متبع ہوں، اس کا پیروکار ہوں، اس کو ماننے والا ہوں۔ اوپر سے تو کہتا ہے کہ میں ملت ابراہیم کا کیا ہوں؟ متبع ہوں، پیروکار ہوں، لیکن اندر سے کیا کرتا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مخالفت کرتا ہے۔ وہ کیسے؟ وہ اس طرح کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اوپر اونٹ کا گوشت کیا تھا؟ حرام تھا، حالانکہ یہ اونٹ کا گوشت کیا کرتا ہے؟ کھاتا ہے۔ نمبر 2، یہ جو ہے نا پیغمبر کہتا ہے کہ میں تمام انبیاء علیہ السلام کو مانتا ہوں، حالانکہ اندر سے اوپر سے کہتا ہے لیکن اندر سے ان کو نہیں مانتا، ان کی مخالفت کرتا ہے۔ تمام انبیاء علیہ السلام کا قبلہ کیا رہا؟ بیت المقدس۔ اس نے ان کا قبلہ چھوڑ کے کس کو بنا لیا؟ خانہ کعبہ کو بنا لیا، حالانکہ وہ خانہ کعبہ سے کیا ہے؟ پہلے ہے، بہتر ہے۔ کیا ہے؟ پہلے بھی ہے اور کیا ہے؟ بہتر بھی ہے۔ لیکن یہ کیا کرتا ہے؟ اوپر سے کہتا ہے لیکن اندر سے کیا کرتا ہے؟ ان کی مخالفت کرتا ہے۔ تو رب تعالیٰ نے اس کا جواب دیا، کل الطعام کان الا لبنی اسرائیل الا ما حرم اسرائیل علی نفسہ من قبل ان تنزل التوراۃ، 4 سپارے کی 2 آیت ہے۔ رب نے فرمایا کہ ہر چیز ان کے لیے کیا تھی؟ کھانے کے لیے کیا تھی؟ حلال ہی تھی، مگر بنی اسرائیل نے تورات نازل ہونے سے پہلے اپنے اوپر کیا کی؟ کچھ چیزیں حرام کر دیں۔ کیا؟ وہ کیا تھی؟ وہ چیز یہ تھی کہ اس سے معلوم ہوا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مذہب میں اونٹ کا گوشت حرام نہیں تھا۔ کیا تھا؟ حلال تھا۔ جو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اونٹ کا گوشت نہیں کھایا تھا، قسم اٹھائی تھی، اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کو عرق النساء کی بیماری تھی۔ ڈاکٹروں نے، طبیبوں نے بتایا تھا کہ یہ گوشت آپ نے نہیں کھانا۔ ان کی نہ کھانے کی وجہ سے جو ان کی نسل تھی انہوں نے بھی کیا کر دیا؟ اونٹ کا گوشت کھانا چھوڑ دیا۔ وہ اس لیے کیا کرتے تھے؟ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کیا کرتے تھے؟ اعتراض کرتے تھے، اور ہر روز کیا لوگوں کے دلوں میں شکوک و شبہات کرتے تھے۔ لیکن رب تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے یہ چیزیں ان کے اوپر حرام نہیں کی، ہم نے تو کی ہیں بطور سزا ان کی اپنی بغاوتوں اور شرارتوں کی وجہ سے، بغاوتوں اور شرارتوں کی وجہ سے، جو ان کی گائے اور بکری کے پیٹھ کے ساتھ جو چربی ہے نا ملی ہوئی، یا کیا انتڑی کے ساتھ جو چربی ملی ہوئی ہے، یا کیا ہڈیوں کے ساتھ جو چربی ملی ہوئی ہے، وہ کیا ہے؟ ہم نے بطور سزا ان کے لیے کیا کر دیا ہے؟ حرام کر دیا ہے۔ ہر ایک کے لیے حرام نہیں تھی، ہمیشہ کے لیے بھی حرام نہیں تھی۔ جو چیزیں تو تھی تو وہ کیا تھی؟ تورات سے نازل ہونے سے پہلے
اگر یہ چیزیں اونٹ کا گوشت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مذہب میں کیا ہوتا، حرام ہوتا، تو اس کا ذکر تورات میں ضرور ہوتا، اس کا ذکر تورات میں کیا ہوتا، ضرور ہوتا، کیونکہ یہ قرآن تورات کی مضامین کی کیا کرتا ہے، تصدیق کرتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ تصدیق کرتا ہے، تو اس کا تورات کے اندر کیا ہوتا، ضرور ذکر ہوتا۔ لیکن وہ کیا تھی، تورات سے پہلے چیزیں وہ کیا تھی، ان کے اوپر انہوں نے اپنے اوپر حرام کی تھی، تورات کے اندر اس کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ فَإِن كَذَّبُوكَ، پھر رب تعالیٰ فرماتے ہیں میرے پاک پیغمبر اگر پھر بھی یہ آپ کو نہ مانیں، جھٹلا دیں، تو کہہ دے ان سے کہ میرے رب کی رحمت کیا ہے، بہت وسیع ہے۔ کیا ہے؟ بہت وسیع ہے، لیکن اس کا عذاب بھی کافروں کے لیے بڑا سخت ہے۔ بڑا کیا ہے؟ سخت ہے مجرموں کے لیے، لیکن اس کے کوئی عذاب کو ٹالنے والا، جس وقت وہ عذاب کو اس کا عذاب آ جائے گا اس کو کوئی ٹال نہیں سکتا۔ پھر وہ کہتے تھے کہ ہم جو شرک کر رہے ہیں اللہ کی ذات کے ساتھ، اللہ کے پیاروں کو شریک کر رہے ہیں، اگر اللہ کو یہ بات منظور نہ ہوتی تو نہ ہم شرک کرتے، نہ ہمارے باپ دادا شرک کرتے۔ لہٰذا اس بات کے اوپر کیا ہے، رب راضی ہے۔ اور ولا حرمنا من شیء، اور یہ جو چیزیں اللہ کے علاوہ ہم اوروں کے نام کی کیا کرتے ہیں، نامزد کرتے ہیں، ان باتوں کے اوپر کیا ہے، رب راضی ہے کہ اگر رب ناراض ہوتا تو یہ ہم چیزیں نہ کرتے۔ تو رب نے فرمایا میرے پاک پیغمبر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، کذالک کذب الذین من قبلہم، آپ سے پہلے بھی جتنے پیغمبر رسول ہم نے بھیجے نا، ان کو بھی اسی طرح جھٹلایا گیا، ان کو بھی اسی طرح جھٹلایا گیا، ان کی باتیں کی گئی، حتیٰ ذاقوا باسنا، جس وقت ہمارا عذاب آیا اس نے کیا کیا، گھیر لیا نا، اس وقت وہ پچھتائے۔ کیا کیا؟ اس وقت پچھتائے، لیکن اس وقت کا پچھتاوا کام نہیں آتا۔ تو میرے پاک پیغمبر کہہ دیجئے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کیا ہے، اس بات کے اوپر راضی ہے، تب بھی ہم کرتے ہیں، ہمارے باپ دادا کرتے رہے، جو چیزیں ہم حرام ٹھہراتے ہیں اس کے اوپر کیا ہے، رب کی رضا ہے، رب راضی ہے، تب بھی ہم کرتے ہیں۔ رب تعالیٰ فرماتے ہیں میرے پاک پیغمبر کل کہہ دیجئے، حل عندکم من علم فتخرجوہ لنا، اگر سابقہ انبیاء علیہم الصلاۃ سے کوئی تمہارے پاس کوئی دلیل ہے تو اس کو فتخرجوہ لنا، ہمارے سامنے پیش کرو۔ کیا کرو؟ عقلی دلیل کا کیا کیا، نقلی دلیل کا کیا کیا، مطالبہ کیا کہ پہلے انبیاء علیہم الصلاۃ سے تمہارے پاس کوئی دلیل ہے، کوئی علم کی بات ہے تو اس کو کیا کرو، ہمارے پاس کرو۔ لیکن رب تعالیٰ فرماتے ہیں ان کے پاس کوئی دلیل نہیں، نہ عقلی دلیل ہے نہ نقلی دلیل ہے، ان کس کی پیروی کرتے ہیں، ان تتبعون الا الظن، وہ محض گمان کی، تخمینی کی، اپنی خواہشات کے پیچھے کیا چلتے ہیں، اس کے پیچھے چلتے ہیں، ان کے پاس نہ عقلی دلیل ہے نہ کوئی کیا ہے، نقلی دلیل ہے۔ وَإِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَخْرُصُونَ، رب تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو کچھ بھی وہ کر رہے ہیں نا غلط اندازے، وہ سارے کے سارے کیا کر رہے ہیں، غلط اندازے کر رہے ہیں، اور وہ کچھ بھی نہیں پار کر رہے، ان کے پاس کوئی دلیل نہیں، اپنی نفسانی خواہشات کی کیا کر رہے ہیں، پیروی کر رہے ہیں۔ لہٰذا یہ چیزیں رب نے حرام کی ہیں۔ ان الشرک لظلم عظیم، شرک کیا ہے، ظلم عظیم ہے، اور اللہ کے اوپر کیا باندھ رہے ہیں، بہتان باندھ رہے ہیں، کیا، اللہ کے اوپر بہتان باندھ رہے ہیں۔ اس لیے کیا ہے، یہ سارے کے سارے ان کے کیا ہیں، خرافات ہیں، یہ سارے کے سارے کیا ہیں، ان کے غلط اندازے ہیں۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا، اور ان لوگوں پر جو یہودی ہیں، حرمنا، ہم نے حرام کیا تھا، کل ذی ظفر، ہر ناخن والا جانور، ومن البقر والغنم، اور گائے اور بکری میں سے، حرمنا علیہم شؤومہما، ہم نے حرام کی تھی ان پر ان دونوں کی چربی، الا ما حملت ظہورہما، سوائے اس کے جو لگی ہوئی ہو ان کی پیٹھوں سے، او الحوایا، یا انتوں پر، او مختلط بعظم، یا جو ملی ہوئی ہو ہڈیوں کے ساتھ، ذالک جزیناہم ببغیہم،
یہ ہم نے انہیں سزا دی تھی ان کی نافرمانی کی وجہ سے، وَإِنَّا لَصَادِقُونَ اور بے شک ہم سچ کہتے ہیں۔ فَإِن كَذَّبُوكَ پھر اگر وہ آپ کو جھٹلائیں، فَقُلْ تو کہہ دیجئے، رَبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ تمہارا رب بہت بڑی وسعت اور رحمت والا ہے، وَلَا يُرَدُّ بَأْسُهُ اور نہیں ٹالا جاتا اس کا عذاب عن القوم المجرمین مجرم قوم سے۔ سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا جلد کہیں گے وہ لوگ جو مشرک ہیں، لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلَا آبَاؤُنَا اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ہم نہ ہی کرتے شرک، ولا آباؤنا اور نہ ہمارے باپ دادا شرک کرتے، ولا حرمنا کل شیء ولا حرمنا من شیء اور نہ ہی ہم حرام ٹھہراتے کوئی چیز، کذالک ایسی ہی کذب الذین من قبلہم جھٹلایا تھا انہوں نے جو ان سے پہلے تھے، حتیٰ یہاں تک کہ ذاقوا بأسنا انہوں نے چکھا ہمارا عذاب، قل کہہ دیجئے حل عندکم من علم کیا ہے تمہارے پاس کوئی دلیل یا تمہارے پاس کوئی علم کی بات ہے، فتخرجوہ لنا تو نکال لاؤ اس کو ہمارے سامنے۔ ان تتبعون الا الظن تم تو پیروی نہیں کرتے مگر گمان کی، وَإِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَخْرُصُونَ اور نہیں تم مگر صرف غلط اندازے کرنے والے ہو۔ صدق اللہ العظیم۔